آپ ان کا دورہ معیار دیکھیں. قومی اسمبلی میں پیش کیے گئے یہ پیکا ایکٹ کی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں، اس میں اگر آپ دیکھیں کہ شق اے کے تحت سوشل میڈیا پروٹیکشن اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی قائم ہوگی، اور اس میں کہ ٹریبونل کے بعد آپ نے ہائی کورٹ کو بھی درمیان سے نکال دیا اور آپ سیدھا سپریم کورٹ کی عدالت میں لے کے جا رہے ہیں صحافیوں کو. آپ کو کچھ شرم کرنی چاہیے. فارم 47 کی گورنمنٹ جس طرح میرے عزیز ایک بات کر رہے تھے، آپ ایک ٹرو ریپریزنٹیٹو نہیں ہیں. آپ کو 8 فروری کو جیلی مینڈیٹ ملا ہے. میں صرف پہلے آپ کو ان کی باتیں سناؤں گا کہ کس طرح انہوں نے منافقت اس وقت کی جب ہم نے تو وہ ایکٹ اس وقت واپس لے لیا تھا. لیکن یہ سنیں گے، صرف 1 منٹ لگے گا آپ کا، 1 منٹ اور 17 منٹ کے 1 منٹ اور 17 سیکنڈ کے یہ کلپ ہے. اس کے بعد میں اپنی بات کروں گا کہ اصل میں یہ کر یہ کیوں رہے ہیں. تو پہلے میں آپ کو یہ ذرا سنا دوں. اس کالے قانون کو فل فور واپس دیا جائے. بخشش سے اقتدار میں آتی ہے. لیجسلیشن عوامی مفاد میں نہیں کرتے. یہاں پر لیجسلیشن صحافیوں کو سبق سکھانے کے لیے کی جاتی ہے. جب آپ میڈیا کا گلا گھونٹتے تو آپ پاکستان کا گلا گھونٹتے. ایسی جو ہتھ کنڈے وہ وہی حکومت استعمال کرتی ہے جو کسی بھی شعبے میں اپنی کارکردگی ثابت نہیں کر سکتی. میں تو میڈیا ریگولیشن میں بالکل یقین نہیں رکھتی. جہاں جہاں آپ کو میری ضرورت پڑے گی وہاں آپ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے نواز شریف صاحب کو، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کو اپنے ساتھ پائیں گے. اور کل کو اگر مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالیٰ اقتدار میں آ بھی جاتی ہے، یہ وعدے میں اس دن بھی آتا ٹھیک ہے. واہ جی واہ، بہت خوب. اچھا، یہ اب میں نے آپ کو یہ کیوں سنایا؟ اس لیے سنایا کہ آپ ان کا دورہ معیار دیکھیں. تھوڑا سا ہم پیچھے جائیں گے. جب ہم ایک ڈیفامیشن بل پیش ہوا اور ہم نے ذاتی طور پہ ان کو یہ کہا کہ آپ کو اس کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے. تمام تنظیمیں اکٹھی ہوئیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھے، آپ کے سینئر اینکرز بیٹھے، اور ہم نے ان کو کہا کہ اس کو کم از کم اس کو سول سوسائٹیز کے لوگوں کو بلائیں، تمام تنظیموں کو اکٹھا کریں اور ان سے مشورہ لیں. دیکھیں، قومی اسمبلی میں پیش کیے گئے یہ پیکا ایکٹ کی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں، اس میں اگر آپ دیکھیں کہ ایک نئی شق اے کے تحت سوشل میڈیا پروٹیکشن اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی قائم ہوگی، اور اس میں 9 اراکین پر یہ مشتمل ہوگی، جس میں 5 اراکین جو کہ ان کے آفیشو ممبر ہوں گے، تو ایکس آفیشو ممبر ہوں گے. وہ کیا یعنی ان کا آپ دیکھیں معیار کیا ہوگا، وہی ہیڈ ہنٹنگ ہوگی. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ٹریبونل کے بعد آپ نے ہائی کورٹ کو بھی درمیان سے نکال دیا اور آپ سیدھا سپریم کورٹ کی عدالت میں لے کے جا رہے ہیں صحافیوں کو. آپ کو کچھ شرم کرنی چاہیے. فارم 47 کی گورنمنٹ جس طرح میرے عزیز ایک بات کر رہے تھے کہ آپ ایک ٹرو ریپریزنٹیٹو نہیں ہیں. آپ کو 8 فروری کو جیلی مینڈیٹ ملا ہے، اور جو جیلی مینڈیٹ جس کو ملتا ہے وہ اس طرح کی ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں. کیونکہ ٹائم کی کمی ہے، میں اس میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ یہ پیکا ایکٹ اس دور میں منظور ہو رہا ہے جب ہمارے اوپر گولیاں چلائی گئیں، اور جب ہمارے اوپر نہتے جلوسوں پہ گولیاں چلائی گئیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سو کالڈ گورنمنٹ ہے، جو گورنمنٹ اس وقت ہمارے اوپر رول کر رہی ہے. اس وقت یہ جمہوری گورنمنٹ میں ہم نہیں رہ رہے، ہم ایک سول مارشل لا میں رہ رہے ہیں. ہم اس وقت جس گورنمنٹ میں رہ رہے ہیں ان کے پاس ٹرو ریپریزنٹیشن نہیں ہے. وہ پاکستان کی فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، وہ ایک ایگریمنٹ کے تحت آئی ہے، اور جس طرح ایک کیک کاٹا جاتا ہے اس کیک میں سے اس کو حصہ ملا ہے. اب یہ چچا بھتیجی کی حکومت ہے. آج سے 7 ماہ پہلے پنجاب میں ڈیفامیشن بل پیش کیا گیا. مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ اس ڈیفامیشن بل کا کیا اثر پڑا ہے، سوسائٹی پہ کیا اثر پڑا ہے؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنے انہوں نے جینون کیسز پکڑے ہیں؟ دیکھیں، اس میں اگر ہم لینتھ میں جائیں گے تو 1 گھنٹہ لگ جائے گا. بٹ میں آپ کو ایک بات بتا دوں،
یہ چونکہ ٹرو ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ نہیں ہے، ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، ان کے پاس فیصلے کا اختیار نہیں ہے، یہ لوگوں کی زبان پہ تالے لگانا چاہتے ہیں، لوگوں کے دماغوں پہ تالے لگانا چاہتے ہیں۔ مجھے یہ بتا دیا جائے کہ اس وقت سوشل میڈیا ایک مین ستون ثابت ہو چکا ہے پاکستان کا، بلکہ پوری دنیا کا۔ آپ ادھر سے تو لیپ ٹاپ دے رہے ہیں، ادھر سے آپ نے اس کو نیٹ کو سلو کر دیا ہے، تو کس طرح یہ آپ کا گزارا ہوگا؟ کس طرح ہم اس ملک میں جی سکیں گے؟ ہمارے زبانوں کو، ہماری آنکھوں پہ تالے، زبانوں پہ تالے، اور درمیان میں جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم جمہوری حکومت میں رہ رہے ہیں، جب ہم اس ملک میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جمہوری حکومت میں رہ رہے ہیں، تو آپ کیوں نہیں اس چیز کو اویل کرتے؟ آپ کو اویل کرنا چاہیے کہ یہ واقعی جمہوری حکومت ہے۔ جس طرح مذاکرات میں آپ نے ہمیں ٹھڈے مارے، اس طرح یہ پیکا ایکٹ جو آیا ہے، اس میں آپ نے یہ خود بتا دیا ہے کہ یہ جمہوری حکومت نہیں ہے۔ ہم تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں، ہم تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ہر چیز کو، اس ملک کو ڈیریل نہ ہونے دیں، جمہوری عمل چلتا رہے۔ لیکن جب آپ اس طرح کے کالے قانون بنائیں گے، ڈیفامیشن بل کو آپ لے کے آئیں گے، پیکا ایکٹ کو آپ لے کے آئیں گے، تو میرے خیال میں اس ملک میں جمہوریت کو ختم کرنے کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ کیونکہ میں ایک بات آپ کو بتا دوں، یہ ایک حد ہوتی ہے، اس حد سے آگے پھر وہ لوگ جو انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، جب اس قسم کے اقدامات کیے جاتے ہیں، جب سوشل میڈیا کو، جب الیکٹرانک میڈیا کو، جب آپ کے نیوز پرنٹس میڈیا کو ختم کیا جاتا ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اس وقت تیسری قوت آ جاتی ہے۔ تو میں سب سے پہلے اپنی جماعت کی طرف سے، میں جتنے بھی احتجاج ہو رہے ہیں، ہم اس پیکا ایکٹ کے خلاف صحافی برادری کے ساتھ ہیں، اور ہمیں جس جگہ پہ بلائیں گے ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ کالا قانون، کالا قانون، مزید وقت نہیں لوں گا، اور آخر میں ایک بات کروں گا کہ چچا بھتیجی کو سمجھ آنی چاہیے کہ جو کام مارشل لا کے دور میں نہیں ہوئے، جینون مارشل لا کے دور میں نہیں ہوئے، وہ کام آج آپ کرنے جا رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ صحافی بات کر رہے ہیں جمعہ بندی، ہم اظہار رائے کی پابندی کے اس کالے قانون کو فل فور واپس بخشیش سے اقتدار میں لیجسلیشن عوامی مفاد میں نہیں کرتے۔ یہاں پر لیجسلیشن صحافیوں کو سبق سکھانے کے لیے کی جاتی ہے۔ جب آپ میڈیا کا گلا گھونٹتے تو آپ پاکستان کا گلا گھونٹتے۔ ایسی جو ہتھ کنڈے وہ وہی حکومت استعمال کرتی ہے جو کسی بھی شعبے میں اپنی کارکردگی ثابت نہیں کر سکتی۔ میں تو میڈیا ریگولیشن میں بالکل یقین نہیں رکھتی۔ جہاں جہاں آپ کو میری ضرورت پڑے گی وہاں آپ انشاءاللہ تعالیٰ نواز شریف صاحب کو، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کو اپنے ساتھ پائیں گے، اور کل کو اگر مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالیٰ اقتدار میں آ بھی جاتی ہے، یہ وعدے میں اس دن واہ جی واہ، بہت خوب۔ اچھا، یہ اب میں نے آپ کو یہ کیوں سنایا؟ اس لیے سنایا کہ آپ ان کا دورہ معیار دیکھیں۔ تھوڑا سا ہم پیچھے جائیں گے، جب ہم ایک ڈیفامیشن بل پیش ہوا اور ہم نے ذاتی طور پہ ان کو یہ کہا کہ آپ کو اس کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے، تمام تنظیمیں اکٹھی ہوئیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھے، آپ کے سینئر اینکرز بیٹھے، اور ہم نے ان کو کہا کہ اس کو کم از کم اس کو سول سوسائٹیز کے لوگوں کو بلائیں، تمام تنظیموں کو اکٹھا کریں اور ان سے